جھیل سیف الملوک ناران۔ جی ہاں، سوشل میڈیا پہ ایک تصویر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ جھیل سیف الملوک کا پانی سارا ختم ہو گیا، یہ خشک ہو گئی اور یہ اب سیاحوں کے دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ میں خود ناران میں موجود تھا اور جیسے ہی میں گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کے بارے میں ڈسٹرکٹ پولیس مانسہرہ بھی اپنا موقف دینے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دوں، کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا یہ ایک فرضی تخلیق کاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی دوستو، جیسے جیسے وقت بدلا، حالات بدلے، جدت نے اپنی انگڑائیاں لیں، ایسے ایسے میں ہمارے لوگوں کی کیا ہی بات ہے۔ انہوں نے ایسے ایسے شاہکار تشکیل دیے کہ جن کے بارے میں خود اے آئی بھی پریشان ہو جائے۔ آپ حالیہ دور میں دیکھیں تو ایسی ایسی پوسٹیں گردش کرتی ہیں کہ جن کے بارے میں بالکل سچ گمان ہونے لگتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو جھوٹ اس انداز سے بولا جائے گا کہ واقعی وہ سچ میں گمان ہونے لگے گا۔ ایسے میں جعلی ویڈیو بنانا، جعلی تصویریں بنانا کوئی معنی نہیں رکھتا، یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ اصل سچ کیا ہے۔ سب سے پہلی ناران میں جھیل سیف الملوک کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اور ہمارے بھائی اخلاق خان سواتی یہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد متعدد لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور مجھے ویڈیو ارسال کر چکے ہیں۔ پہلے اخلاق خان سواتی صاحب کی بات سنتے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے 20 اپریل کو یہاں کا دورہ کیا تھا۔ آئیں بتاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جھیل سیف الملوک پر کیا حالات تھے۔ علیکم ملک صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ آج 20 اپریل ہے 2026 ہے، جھیل سیف الملوک میں موجود ہوں۔ ڈیٹیل ساری آپ کو جو ہے وہ ملک صاحب بتائیں گے۔ تھک بڑھ گیا ہوں تو بہت شکریہ، بس اتنی سی کم سے کم اس کو پتہ۔ جی دوستو، آپ نے ایک کے ایس اخلاق خان سواتی صاحب کی بات جھیل کے اوپر سے سنی، اور یہ 20 اپریل کو وہ پہلے لوگوں میں سے ان کا شمار تھا کہ جو کہ جھیل سیف الملوک پیدل چل کر گئے تھے رائٹ فرام ناران۔ ابھی تو جھیل سیف الملوک کا جو راستہ ہے وہ کافی حد تک نہیں بلکہ آلموسٹ کلیئر ہو چکا ہے، اوپن ہو چکا ہے، لیکن وہاں جانے کی اجازت نہ دینے کی وجہ بھی ایک ہے۔ ابھی ڈسٹرکٹ پولیس نے وہاں پر سیاحوں کو جانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ مشینری کام پہ لگی ہوئی ہے، اور ایسے میں کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے اور بارشوں کا موسم ہے اور واپس گلیشیئر آنے کا خطرہ موجود ہے، اس لیے سیاحوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے۔ موسٹ پرابلی آج کا موسم ٹھیک ہونے کے بعد، یعنی کہ آج موسم ہے، وہاں پہ بارش کا امکان ہے۔ کل میں خود وہاں موجود تھا تو وقفے کے ساتھ بارش ہو رہی تھی اور بڑی تیز جھنسیاں ہوائیں چل رہی تھی، تو ایسے میں سیاحوں کے لیے پرمیشن نہیں تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میری خود جب ایس ایچ او ناران سے بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ جناب یہ جھیل سیف الملوک پر جانے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری جو سیاحوں کی حفاظت ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جو حفاظتی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم نے وہاں پر سیاحوں کو جانے نہیں دیا گیا۔ ادروائز جھیل اوپن ہو چکی ہے تو اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ جیسی موسم ٹھیک ہوگا سیاح جا سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے ہی سبسکرائبر ہیں اور ہماری پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں، اور قریشی صاحب، اور انہوں نے مجھے اسپیشل ویڈیو بھیجی کہ ہم وہاں جھیل سیف الملوک پر کے، اور یہ پہلے گلیشیئر جہاں تک جھیل کا راستہ اوپن ہے وہاں تک جیپ میں گئے تھے، اور اس کے بعد پھر آگے انہوں نے پیدل واک کی، یا مجھے نہیں پتا کس طرح وہاں پہنچے، لیکن گھوڑے بھی ہیں وہاں پہ موجود ہے، تو یہ آگے جھیل پہ پہنچ چکے تھے۔ آئے آپ کو بتاتے ہیں جو میں نے ایس ایچ او صاحب سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا تھا۔ سیف الملوک کا راستہ کھل چکا ہے جی، لیکن اس کو پرمیشن کیوں نہیں دی جا رہی ابھی تک؟ وہ اصل میں آج تھوڑا موسم خراب تھا، ایک دو جگہ سے سلائیڈ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بند کر دیا۔ کوئی ایسا میکینزم ہے کہ جس میں ٹورسٹ کو آپ جو آفیشلی ہمارا پیج ہے کاکان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا، لیکن وہاں سے بھی نہیں کوئی ڈسٹرکٹ منسیرہ کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، کہ یہ جو چیز آج آپ بتا رہے ہیں یہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تاکہ لوگ وہاں پر بحث نہ کر رہے ہوں
کہ اس وجہ سے لوگوں کو یہ اصل نہیں میں پتا فیک ہوتا ویڈیو لوگ یہ لگا چیز- دیتے ہیں یہ چیز اس طرح کے- آفیشلی جس طرح میں کی- بات کر رہا ہوں آفیشلی کوئی ایسا پوائنٹ آف officially ویو ہمارا اپنا پیج ہے پولیس کا پیج ہے تو وہاں پر میں اکثر ان کو میسج کرتا رہتا ہوں, کہتے ہیں جی ہمیں وہاں سے ہدایت ہی نہیں ملتی, کوئی میسج ہی نہیں ملتا. اگر یہ چیز کاؤنٹر ہو جائے تو یقین کریں کہ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے مینیج کرنا. ہم خود بھی جو اگر اس طرح کی کوئی مسئلہ ایکسیڈنٹ یا کوئی اس طرح کا ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے تو ہم اپنے پیج پہ اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ دوستوں, میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آفیشیل پیجز بھی موجود ہیں, آفیشیل جو سائٹس بھی موجود ہیں, جب تک وہاں سے کوئی خبر نہیں آتی تب تک آپ یقین نہ کیا کریں. جی دوستو, آپ نے بات چیت سن لی جس میں سچو صاحب نے کلیئر کٹ یہ گزشتہ روز کل 3 مئی کی یہ میری بات چیت ہے ان سے, اور آج 4 مئی کو میں اپلوڈ کر رہا ہوں. اور اسی کے فوراً بعد پھر میں نے کہا کہ دیکھا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں منصیرہ ڈسٹرکٹ پولیس کا کہ انہوں نے اس پہ اپنا موقف بھی دے دیا, ڈی ایس پی صاحب نے بھی دیا, سچو صاحب نے بھی دیا. انہوں نے کیا موقف دیا آئیں آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی ویڈیو میسج میں جو سیاح حضرات ہیں ان کے لیے کیا میسج دیا ہے. میں صداقت نثار ڈی ایس پی سرکل پیرس آپ سے مخاطب ہوں. کل سے ایک خبر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی اور ساتھ ایک فیک ویڈیو بھی بنائی ہوئی اور کوئی فیک تصویر بھی بنائی ہوئی کہ جھیل سیف الملوک خشک ہو چکی ہے. تو آج جا کے جھیل سیف الملوک کا راستہ اوپن ہوا ہے. آج ہم نے کے ڈی اے کی مدد سے اس کو اوپن کروایا ہے اور آج وہاں پہ ٹورسٹ حضرات گئے ہیں. تو یہ فیک خبریں ہیں, ان پہ بالکل کسی قسم کا آپ وہ دھیان نہ دیں. لاسٹ ایئر بھی اسی طرح ہوا تھا, پیچھے چلاس کے ایریے میں کسی نالے میں تو گیا نہیں آئی تو مشہور یہ ہو گیا کہ نارا میں سیلاب آ گیا ہے. تو یہ ٹورزم کا ایریا ہے, اسے پروموٹ کریں ڈیموٹ نہ کریں. تو میں اپنے عزیز ہم وطنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اس قسم کی فیک خبریں جہاں بھی دیکھیں اس کو تصدیق کیے بغیر آگے نہ بڑھائیں. چلے جی, میں ایک بار پھر ڈسٹرکٹ پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فوراً ہی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا اور چیزیں کلیئر کر لی. دیکھیں یہ دور ایسا ہے کہ اس میں دنیا کے جیسے کہہ سکتے ہیں نا کہ جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے ملک کا جو سربراہ ہے یعنی کہ امریکہ کے جو صدر ہیں ٹرمپ, انہوں نے بھی کہا ہے کہ اتنی جعلی اور فیک ویڈیو جو حالیہ امریکہ ایران جنگ کی تھی کہ انہیں خود بھی کئی دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ حقیقت ہو, لیکن حقیقت ایسی نہیں تھی کیونکہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو سے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ملک جیت رہا ہے جب دوسرے ملک کے لوگوں کو ضرورت تھا کہ وہ جیت رہے ہیں. ابھی ہماری اپنے ملک پاکستان کی جو کنفلکٹ ہے انڈیا کے ساتھ, اس میں بھی ہزاروں کے حساب سے فیک جو ویڈیوز بنی اور اس کے حوالے سے بات چیت کی. لہٰذا سچ جاننے کے لیے پھر آپ کو کچھ پیرامیٹر سیٹ کرنے پڑیں گے, کچھ ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ جو آپ کو حقیقت بتا رہے ہیں. یہ راستہ ہے, یہ جھیل جانے والا راستہ ہے, اگر اس پہ اتنی برف ہو سکتی ہے تو جھیل پر سے پانی کیسے خشک ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس جیسی پوسٹ پہ کمنٹ کیا کہ اس کی وضاحت بھی ضروری نہیں تھی, لیکن وضاحت اس لیے ضروری تھی کہ ابھی سیزن کا آغاز ہے تو ایسی کئی خبریں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جس میں بتایا جائے گا کہ جناب فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو کم از کم ان خبروں پہ یقین کرنے سے پہلے تصدیق کر لیں. یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے, ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جھیل سیف الملوک بڑی زبردست ہے, اس وقت ساری برف سے ڈھکی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آج کا موسم بھی خراب ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے شاید آج شام کو, دن کو, کسی بھی وقت, یا ہو سکتا ہے کہ میں واپس آ گیا ہوں, آج الاؤڈ بھی کر دیا گیا ہو, لیکن جیسے ہی اس قسم کی کوئی اطلاع ملتی ہے ہم آپ کو بتا دیں گے کہ جھیل سیف الملوک پر اب آپ جا سکتے ہیں. ویسے گلیشیئر تک تو گاڑیاں لے کے جاتی ہیں, اس کے آگے پھر لوگ گھوڑوں پر یا پیدل جا کر جھیل کو ایکسپلور کر رہے ہیں, جس کا ہم نے آئی وٹنس آپ کو اپنی ویڈیوز میں دے دیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا, مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے, خوش رہے, آباد رہے, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.